بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قسم هذه القدرة إلى المطلق والكامل فقال وهي نوعان مطلق أي القدرة التي يتمكن بها العبد وهي بمعنى سلامة الآلات والأسباب نوعان. احدهما مطلق أي غير مقيد بصفة اليسر والسهولة كما في القسم الآتي وهو أدنى ما يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه وهو شرط في أداء كل أمر. أي المطلق أدنى ما يتمكن به العبد وهذا القدر من التمكن شرط في أداء كل أمر والباقي زائد وهو قدر ما يسع فيه 4 ركعات من الظهر فإن اكتفى بهذا القدر سمى ممكنة وهو الذي سماه المصنف مطلقا وكان ينبغي أن يقول مطلق ومقيد أو كامل وقاصر. وبازدياد لفظ أدنى افترق بين المقسم والقسم لأن المقسم هو ما يتمكن به العبد والقسم هو أدنى ما يتمكن به العبد فلا يرد ما يتوهم أنه يلزم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره وإنما قيد بأداء كل أمر لأن القضاء لا يشترط فيه هذه القدرة مطلقا بل إذا كان المطلوب الفعل وأما إذا كان المطلوب السؤال والإثم فلا يشترط فيه ذلك فإن من عليه 1000 صلاة يقال له في النفس الأخيرة إن هذه الصلاة واجبة عليك وثمرته تظهر في حق وجوب الإيصاء بالفدية والإثم. پھر مصنف نے اس قدرت کو مطلق اور کامل کی طرف منقسم فرمایا ہے. چنانچہ کہا کہ قدرت کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مطلق یعنی وہ قدرت جس کے ذریعے بندہ قادر ہوگا اور وہ سلامت اسباب و آلات کے معنی میں ہیں. اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک مطلق یعنی صفت یسر اور سہولت کے ساتھ غیر مقید جیسے آنے والی قسم میں ہیں، اور وہ ادنا قدرت ہے جس کے بغیر مکلف اس چیز کے ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے جو اس پر لازم ہے، اور یہ قسم ہر حکم کی ادائیگی میں شرط ہے. یعنی مطلق ادنا قدرت ہے جس کے ذریعے بندہ قادر ہوگا، اور اتنی قدرت ہر حکم کی ادائیگی کے لیے شرط ہے اور باقی زائد ہے. اور ادنا قدرت اس قدر ہے کہ اس میں ظہر کی 4 رکعت پڑھنے کی گنجائش ہو. اگر اسی مقدار پر اکتفا کیا گیا تو اس کو قدرت ممکنہ کے ساتھ موسوم کیا جائے گا، اور یہی ہے جس کو مصنف نے مطلق کے نام سے موسوم کیا ہے. اور مناسب یہی تھا کہ مصنف مطلق اور مقید یا کامل اور قاصر کہتے،
اور لفظ ادنا کی زیادتی سے مقسم اور قسم کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا، کیونکہ مقسم اس قدرت کا نام ہے جس کے ذریعے بندہ قادر ہوتا ہے، اور قسم قدرت کے اس ادنا حصے کا نام ہے جس کے ذریعے بندہ قادر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شے کا اپنی ذات اور غیر کی طرف منقسم ہونے کا وہم وارد نہ ہوگا۔ اور مصنف نے بھی ادائی کل امرن کی قید اس لیے لگائی کہ قضا میں یہ قدرت مطلق شرط نہیں ہے، بلکہ جب مطلوب فعل ہو اور جب مطلوب سوال اور گناہ ہو تو اس میں یہ شرط نہیں ہے، اس لیے کہ جس شخص پر 1000 نمازیں فرض ہیں تو اس سے آخری وقت میں یہی کہا جائے گا کہ تجھ پر یہ نمازیں فرض ہے، اور اس کا ثمرہ فدیہ دینے کی وصیت واجب ہونے اور گناہ لازم ہونے کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ عزیز طلبہ کرام، جو قدرت مدار تکلیف ہے، جس قدرت پر تکلیف کا دار و مدار ہے اور جس کے معنی آلات و اسباب کے صحیح ہونے کے ہے، اس کی 2 قسمیں۔ نمبر 1 قدرت مطلقہ، نمبر 2 قدرت کاملہ۔ قدرت مطلقہ وہ ادنا درجے کی قدرت ہے جس کے ذریعے مکلف اپنے فرض کے ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ قدرت مطلقہ وہ ادنا درجے کی قدرت ہے جس کے ذریعے مکلف اپنے فرض کے ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے، اور یہ ادنا درجے کی قدرت ہر حکم کی ادا واجب ہونے کے لیے شرط ہے، یعنی جب تک اتنی قدرت موجود نہ ہو تو مکلف پر کسی حکم کا ادا کرنا واجب نہ ہوگا۔ بہرحال وجوب ادا کے لیے اتنی قدرت کا موجود ہونا تو شرط ہے، اور قدرت کا باقی حصہ ایک امر زائد ہے۔ ادنا قدرت کی توضیح کرتے ہوئے فرمایا کہ ادنا قدرت اتنی ہوتی ہے کہ مثلاً ظہر کا اتنا وقت باقی ہو جس میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنے کی گنجائش ہو، یعنی ظہر کی ادا واجب ہونے کے لیے اتنے وقت کا ملنا شرط ہے، اور اس سے زائد وقتوں کو شرط ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس ادنا قدرت کا نام قدرت ممکنہ ہے، اسی کو فاضل مصنف نے قدرت مطلقہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ شارح علیہ الرحمہ نے ماتن کی گرفت کرتے ہوئے فرمایا کہ ماتن کی بیان کردہ قدرت کی 2 قسموں مطلق اور کامل کے درمیان صحیح مقابلہ موجود نہیں ہے۔ مناسب یہ تھا کہ ماتن مطلق اور مقید فرماتے یا کامل اور قاصر فرماتے۔ وَبِإِزْدِيَادِ لَفْظِ أَدْنَىٰ افترقا، اس عبارت سے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ مقسم وہ قدرت ہے جس کے ذریعے مکلف اپنا فرض ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ مقسم وہ قدرت ہے جس کے ذریعے مکلف اپنا فرض ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے، اور اس کی ایک قسم مطلق ہے۔ اس سے مراد بھی وہ قدرت ہے جس کے ذریعے مکلف فرض ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ گویا مقسم اور قسم کے درمیان اتحاد ہے، اور اسی کا نام انقسام شیء الی نفسہ و الی غیرہ ہے، یعنی قدرت اپنی ذات کی طرف اور اپنے غیر کی طرف منقسم ہے، حالانکہ انقسام شیء الی نفسہ و الی غیرہ ناجائز ہے۔
شارح علیہ الرحمٰن نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہاں مقسم اور قسم کے درمیان غیریت ہے، بئی طور کے مقسم تو نفس قدرت ہے اور اس کی ایک قسم مطلق وہ ادنا قدرت ہے جس کے ذریعے مکلف اپنا فرض ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ پس مقسم کی تعریف میں لفظ ادنا بڑھا کر مقسم اور قسم کے درمیان تغیر پیدا کر دیا گیا، اور جب مقسم اور قسم کے درمیان تغیر ہو گیا تو انقسام شیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم نہیں آئے گا۔ شارح علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ ماتن نے وَهُوَ شرط فی اداء کل امر کہہ کر قدرت کو ہر امر کے وجوب ادا کے لیے اس لیے شرط قرار دیا ہے کہ قضا کے لیے مطلقاً یہ قدرت شرط نہیں ہے، بلکہ مکلف سے اگر فعل مطلوب ہو، یعنی فائتہ نماز کی قضا کرانا مطلوب ہو، تو قدرت ممکنہ قضا کے لیے بھی شرط ہے۔ کیونکہ بغیر قدرت کے فعل طلب کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر مکلف سے فعل مطلوب نہ ہو، یعنی فائتہ نماز کی قضا مطلوب نہ ہو، بلکہ یہ مطلوب ہے کہ یہ شخص جس پر فائتہ نماز قضا ہے اپنے کسی وارث کو یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری فائتہ نمازوں کا فدیہ دے دینا، اگر وصیت نہ کی تو گنہگار ہوگا۔ ایسی صورت میں قدرت ممکنہ شرط نہ ہوگی، کیونکہ جس شخص پر 1000 نماز قضا ہے اس کو آخری وقت میں یہ کہا جاتا ہے کہ تجھ پر یہ نماز فرض ہیں، حالانکہ اس وقت میں یہ شخص ان نمازوں کی قضا پر قادر نہیں ہے۔ بس معلوم ہوا کہ جب فدیہ دینے کی وصیت کرانا یہ یا عدم وصیت کی صورت میں گناہ لازم ہونا مطلوب ہو تو قضا کے لیے قدرت ممکنہ شرط نہیں ہے۔ بس معلوم ہوا کہ جب فدیہ دینے کی وصیت کرانا یا عدم وصیت کی صورت میں گناہ لازم ہونا مطلوب ہو تو قضا کے لیے قدرت ممکنہ شرط نہیں ہے، اور اس کا ثمرہ یہ ظاہر ہوگا کہ اس شخص پر فدیہ دینے کی وصیت کرنا واجب ہوگا، چنانچہ اگر فدیہ دینے کی وصیت نہ کی تو گنہگار ہوگا، قیامت میں مواخذہ ہوگا۔ والشرط توهمه لا حقيقته، أي الشرط فيما بين هذه القدرة الممكنة الأدنى كونه متوهم الوجود لا متحقق الوجود، أي لا يلزم أن يكون الوقت الذي يسع 4 ركعات موجودا متحققا في الحال، بل يكفي وهمه، فإن تحقق هذا الموهوم في الخارج بأن يمتد الوقت من جانب الله يؤديه فيه، وإلا تظهر ثمرته في القضاء۔ اور شرط اس کا توہم ہے، حقیقت نہیں ہے، یعنی اس قدرت ممکنہ ادنا کے مابین یہ شرط ہے کہ وہ متوہم الوجود ہو، متحقق الوجود نہ ہو، یعنی یہ لازم نہیں کہ وہ وقت جس میں 4 رکعت پڑھنے کی گنجائش ہو وہ فی الحال موجود ہو اور متحقق ہو، بلکہ اس کا وہم کافی ہے۔ بس اگر یہ موہوم خارج میں متحقق ہو، بئی طور کے وقت اللہ کی جانب سے ممتد ہو جائے تو اس میں ادا کرے، ورنہ اس کا ثمرہ قضا میں ظاہر ہوگا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قدرت ممکنہ جو وجوب ادا کی شرط ہے اس کا متوہم الوجود ہونا شرط ہے، متحقق الوجود ہونا شرط نہیں ہے، یعنی وہ وقت جس میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنے کی گنجائش ہو اس کا فی الحال موجود اور متحقق ہونا شرط نہیں ہے،
بلکہ اس وقت کا وہم کے درجے میں موجود ہونا بھی وجوب ادا کے لیے کافی ہے۔ اس طور پر کہ اگر کسی کو 1 منٹ وقت ملا تو بھی اس پر ظہر ادا کرنا واجب ہوگا، حالانکہ 1 منٹ کا وقت حقیقتاً 4 رکعت کی گنجائش نہیں رکھتا ہے، لیکن وہم کے درجے میں اس کا احتمال ہے۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس 1 منٹ کو اس قدر دراز کر دیا کہ اس میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ سکتا ہے تو ظہر ادا کرے گا، اور اگر اس کو دراز نہ کیا تو اس کی قضا کرے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واشیاعہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔